بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہرو رپورٹ کے جوابات میں قائد اعظم نے مسلم لیگ کا اجلاس منگوایا جنوری 1929 کو، اور اس میں چند سفارشات قبول کی اور کہا کہ اس وقت تک یہ نہرو رپورٹ منظور نہ کی جائے جب تک کہ یہ تجاویز قبول نہ ہوں، اور یہ 14 نکات جمعرات 28 مارچ 1929 کو شائع ہوئی۔ ہندوستان کا قانون وفاقی طرز کا ہو، باقی اختیارات صوبوں کو دیے جائیں، تمام صوبوں کو یکساں صوبائی خود مختاری دی جائے۔ تیسرا تھا تمام مجلس قانون اور منتخب اداروں کو اس طرح تشکیل دیں کہ ہر صوبہ میں اقلیتوں کو مؤثر نمائندگی حاصل ہو، اکثریت کو اقلیت میں نہ بدلا جائے۔ چوتھا، مرکزی قانون ساز اداروں میں مسلمانوں کو 1/3 کی نمائندگی دی جائے۔ پانچواں تھا صوبوں میں ایسی تبدیلی نہ ہو جس کا اثر مسلمان کی اکثریت صوبوں پر ہو۔ چھٹا، تمام فرقوں کی نمائندگی جداگانہ انتخاب سے ہوگی الا یہ کہ کوئی فرقہ خود دستبردار ہو۔ ساتواں، تمام قوموں کو مکمل مذہبی، تعلیمی، سماجی، سیاسی آزادی حاصل ہو۔ آٹھواں، کسی ایسے مسودے پر بات نہ ہو جس کو کسی قوم کے نمائندے 3/4 سے رد کریں۔ نواں، سندھ کو ممبئی سے الگ صوبہ بنا دیا جائے۔ 10واں، بلوچستان اور سرحد دیگر صوبوں کی اصلاحات کے نفاذ کے ساتھ مستقل صوبے بنائے جائیں۔ 11واں، مسلمانوں کو دوسری قوموں کی طرح صلاحیت اور کارکردگی پر ملازمت میں حصہ دیا جائے۔ 12واں، آئین میں ایسے تحفظات فراہم کیے جائیں جس سے مسلمانوں کی اسلامی ثقافت، تہذیب، تمدن کی ترقی، تعلیمی حقوق اور مذہبی قوانین کی حفاظت کی ضمانت ہو سکے۔ 12واں، آئین میں ایسے تحفظات۔ 13واں، تمام صوبے اور مرکزی وزارتوں میں مسلمانوں کو 1/3 کی نمائندگی دی جائے۔ 14، جب تک تمام اکائیاں ترمیم کی اجازت نہ دیں، مجلس قانون ساز میں ترمیم نہ کی جائے۔ مجلس قانون ساز آئین میں کسی قسم کی تبدیلی نہ کرے۔ ان نکات کو مسلمانوں کے دوسرے مسلم لیگ گروہ نے بھی قبول کیا، جس سے مسلمانوں میں اتحاد کی راہ ہموار ہوئی اور مشترکہ سیاسی جدوجہد شروع ہوئی۔ حکیم اجمل نے قائد اعظم اور سر شفیع محمد میں 1929 میں مصالحت کروا دی تھی۔ البتہ کچھ مسلم قائدین نے نہرو رپورٹ کو اہمیت دیتے ہوئے کانگریس میں رہنا قبول کیا۔ یہ مسلم رہنما جولائی 1929 میں آل انڈیا نیشنلسٹ پارٹی قیام عمل میں لائے، جس کے پہلے صدر ایم انصاری تھے۔ مولانا ابوالکلام آزاد، ڈاکٹر کچلو، ڈاکٹر محمد علی، ڈاکٹر تصدق احمد شیرانی اس کے اراکین تھے۔ یہ تنظیم دو قومی نظریہ کے انکار پر مصر رہی۔ 29 دسمبر 1930 کو خطبہ الہ آباد پیش ہوا۔ مسلم لیگ کے 21ویں اجلاس میں علامہ اقبال اس کے صدر بنے، جس کے خطبہ میں انہوں نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ مستقبل قریب میں سندھ، بلوچستان، سرحد اور پنجاب کو متحد کر کے ایک الگ مسلم ریاست کی حیثیت دی جائے گی۔ خطبہ کے اہم نکات یہ ہیں: ہندو مسلم دو الگ قومیں ہیں، 1000 سال ساتھ رہنے کے باوجود ان کی الگ حیثیتیں قائم ہیں۔ ہندوستان مغرب جیسا نہیں، یہاں مختلف نسل، زبان اور مذہب کے لوگ آباد ہیں۔ بلوچستان، سندھ، پنجاب، مشرق کی شمال مغربی صوبہ کو الگ ریاست بنایا جائے۔ یہ اجلاس الہ آباد میں ہوا
جو پنڈت جواہر لال نہرو کا آبائی وطن تھا، یہ جس عمارت میں ہوا اس کا نام 12 منزل تھا، کیونکہ اس میں 12 دروازے تھے۔ اس میں 400 لوگ شریک ہوئے۔ ہندو اخبارات اور ہندو عوام نے اس پر بڑا احتجاج کیا۔ اس کے بعد گول میز کانفرنس کا انعقاد ہوا، جس کی وجہ نہرو نے کانگریس کے ذریعے سول نافرمانی کی دھمکی دی تھی۔ پھر قائد اعظم نے 14 نکات پیش کیے اور سائمن کمیشن رپورٹ کی مخالفت کی۔ گول میز کانفرنس میں شامل تمام نمائندے مساوی حیثیت سے شامل ہوں گے، کوئی صدارت نہیں کرے گا، اس لیے اس کو گول میز کانفرنس کہا جاتا ہے۔ تمام اراکین اپنا مدعا کھل کر بیان کریں گے۔ گول میز کانفرنس کا اعلان 31 اکتوبر 1930 کو ہوا۔ مقصد سائمن کمیشن رپورٹ کے متعلق بحث کرنا تھا۔ یہ کانفرنس ایک ہی ہوئی ہے، البتہ اس کے اجلاس 3 ہوئے۔ اس کا پہلا اجلاس 12 نومبر 1930 کو ہوا۔ ابتدا کنگ جارج پنجم نے لندن میں کیا۔ کانگریس نے اس میں شرکت نہیں کی۔ اس میں 7 رہنما اور 18 مسلم نمائندے شامل تھے۔ 7 رہنما آغا خان، مولانا محمد علی جوہر، قائد اعظم محمد علی جناح، شیر بنگال فضل الحق، چودھری ظفر اللہ، سر شفیع محمد، سر غلام حسین، سر ہدایت اللہ اور جہاں آرا شاہ نواز خاتون ان میں شامل تھی۔ پہلے اجلاس میں مندرجہ ذیل فیصلے ہوئے۔ انڈیا میں وفاقی نظام ہوگا۔ وفاق کے قیام کے لیے شاہی ریاست کے تعاون کا وعدہ ہوگا۔ مرکز میں ذمہ دار حکومت کا قیام ہوگا۔ سندھ علیحدہ صوبہ اور ذمہ دار حکومت ہوگی۔ اس کے قیام کے لیے 8 ذیلی کمیٹیاں ہوں گی۔ پہلی کمیٹی وفاقی ڈھانچہ تیار کرے گی، دوسری کمیٹی صوبائی دستاویز تیار کرے گی، تیسری کمیٹی انتخابات کا انعقاد کا طریقہ تیار کرے گی، چوتھی کمیٹی سندھ الگ صوبے کے ضروری اقدامات کرے گی، پانچویں کمیٹی سرحد کے مسئلے کا حل کرے گی، چھٹی کمیٹی اقلیتوں کے مسائل کا حل کرے گی۔ یہ اجلاس 19 جنوری 1931 کو برطانوی وزیر اعظم کے اعلان سے ختم ہوا۔ البتہ مولانا محمد علی جوہر نے کہا کہ میں غلام ہو کر ملک نہیں جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کی لاج رکھ لی اور 4 جنوری 1931 کو ان کا لندن میں انتقال ہوا اور ان کی بیت المقدس میں تدفین ہوئی۔ اس کے بعد کانگریس کی سول نافرمانی کی تحریک ناکام ہو گئی تھی اور برطانیہ یہ چاہتی تھی کہ کانگریس کیونکہ ایک طاقتور قوت تھی تو اس کو گول میز کانفرنس میں آنا چاہیے۔ کانگریس کے بغیر انڈیا میں آئینی اصلاحات ناممکن تھیں، تو وائسرائے لارڈ ارون نے گاندھی کو مذاکرات کی دعوت دی۔ یہ مذاکرات 17 تا 19 فروری 1931 میں ہوئے، جو گاندھی ارون پیکٹ کہلاتے ہیں۔ اس میں یہ چیزیں طے ہوئی کہ کانگریس سول نافرمانی ختم کرے گی، گول میز کے دوسرے اجلاس میں شرکت کرے گی، حکومت کانگریس کی سرگرمیوں کو روکنے کے تمام آرڈیننس واپس لے گی، تشدد کے علاوہ تمام مقدمات ختم ہوں گے، سول نافرمانی کے دوران گرفتار تمام اراکین کو رہائی دی جائے گی۔ گول میز کا دوسرا اجلاس 7 ستمبر 1931 کو ہوا، جس میں علامہ اقبال اور گاندھی نے شرکت کی۔ 2 کمیٹیوں کی ذمہ داری دی کہ وہ وفاقی ڈھانچے اور اقلیتوں کے مسائل پر رپورٹ تیار کریں۔ حکومت کے سامنے ہندو مسلم تعلقات کی نوعیت واضح کریں۔ گاندھی نے تجویز دی کہ اقلیتوں کے مسئلے پر تشکیل دی جانے والی کمیٹی فوراً ختم کی جائے۔ گاندھی نے کانگریس
نے یہ بات کی کہ کانگریس انڈیا کی جماعت ہے، وفد کے تمام لوگ انڈیا کی کسی قوم کے نمائندے نہیں، صرف میں گاندھی ہی انڈیا کا نمائندہ ہوں۔ قائد اعظم نے کہا کہ مسلمانان ہند ایک مکمل قوم ہے جن کے مفادات الگ الگ ہیں۔ گاندھی نے کہا کہ اقلیتی مسئلہ ایجنڈے سے خارج کر دیں۔ سر شفیع محمد نے کہا کہ اقلیتی مسئلہ اہم ہے، قائد اعظم کے 14 نکات قانون میں شامل کیے جائیں۔ گاندھی نے تمام چیزوں کو مسترد کیا۔ اس ہٹ درمی کی بنا پر 1 ستمبر 1931 کو دوسرا اجلاس ختم ہو گیا۔ تیسرا اجلاس 17 نومبر 1932 کو ہوا۔ گاندھی نے آنے سے انکار کر کے سول نافرمانی شروع کر دی۔ قائد اعظم نے برطانوی غیر سنجیدہ رویہ دیکھ کر آنے سے انکار کیا۔ سر آغا خان نے مسلم وفد کی رہنمائی کی۔ رسمی کارروائی ہوئی۔ 24 نومبر کو یہ ختم ہو گیا۔ حکومت نے نہرو اور گاندھی سمیت دیگر افراد کو جیل بھیج دیا۔ اس کے بعد 16 اگست 1932 کو کمیونل ایوارڈ ہوا۔ برطانیہ نے اقلیتوں کے مسئلہ کے حل کے لیے کمیونل ایوارڈ کا انعقاد کیا، جس کے نمائندے رمسے میک ڈونلڈ تھے۔ انہوں نے 2 باتیں سامنے رکھی کہ تمام اقلیتوں کے لیے جداگانہ انتخابات ہوں اور مسلمانوں کی پنجاب اور بنگال میں اکثریت کو اقلیت میں بدل دیا۔ کمیونل ایوارڈ کے پس منظر میں پونا ایکٹ ہوا۔ 1932 میں بھیم جی راؤ اور رام جی امبیڈکر نے گاندھی کے ساتھ دلت کے ووٹ کا حقوق کا معاہدہ پونا میں کیا کہ ہم آپ کو الگ ووٹ کے لیے سیٹیں دیں گے، تو جس کی وجہ سے گاندھی نے اچھوت لیڈر ڈاکٹر امبیڈکر کو قائل کیا کہ یہ ایوارڈ کہ تمام اقلیتوں کے لیے جداگانہ انتخاب ہوں، اس کو رد کریں۔ تو ڈاکٹر امبیڈکر نے کمیونل ایوارڈ کو رد کر دیا، اور بعد میں گاندھی اپنے وعدے سے یعنی معاہدہ پونا سے کہ دلت ووٹ کے حقوق کا معاہدہ جو تھا اس سے بھی مکر گیا۔ برطانوی حکومت نے 1933 میں کرتاس ابیض یا وائٹ پیپر شائع کیا، جس پر پارلیمنٹ کی مخلوط منتخب کمیٹی نے غور کیا۔ کمیٹی کے سربراہ لارڈ لنلیتھگو نے 18 ماہ بعد سب سفارشات منظور کر دیں۔ پھر ایک بل پیش ہوا جو 1935 میں گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ کے نام سے شائع ہوا۔ 1935 ایکٹ کا بل 4 فروری 1935 کو ہاؤس آف کامرس میں پیش ہوا، 4 جون 1935 کو پاس ہوا، 6 جون 1935 کو ہاؤس آف لارڈ میں پیش ہوا، جولائی 1935 میں ہاؤس آف لارڈ نے منظور کیا، 2 اگست 1935 کو کنگ جارج نے حتمی منظوری دی، 1 اپریل 1937 کو انڈیا میں نافذ ہوا۔ ایکٹ 1935 کا 321 دفعات، 14 حصے، 10 شیڈیول تھے۔ اس کے 2 حصے تھے، پہلے حصے میں صوبائی امور کی تفصیل، دوسرے میں وفاقی امور کی تفصیل تھی، اور دوسرا حصہ تب نافذ العمل ہوگا جب شاہی ریاستوں کی مخصوص تعداد ہندوستان وفاق سے الحاق کرے گی۔ اس ایکٹ کے تحت مرکز میں وفاقی نظام متعارف کروایا گیا۔ اس میں علاقائی تبدیلیوں میں سندھ کو ممبئی سے الگ حیثیت دی گئی، مدراس اور مرکزی صوبوں کے ملحقہ حصوں کو ملا کر اڑیسہ مستقل صوبہ بنایا گیا،
شمال مغربی صوبہ سرحد کو دوسرے صوبوں کی طرح مکمل صوبے کی حیثیت دی گئی۔ برما کو پاک و ہند سے الگ کر کے نئے دستور کے تحت تشکیل دے دیا گیا۔ وفاقی صوبوں کی انتظامی تشکیل میں کابینہ، جس کا سربراہ گورنر اور اس کی مدد کے لیے وزارتی کونسل تھی، اور وہ مندرجہ ذیل امور کی قانون سازی کر سکتی تھی۔ نمبر 1، مخصوص امور جو دفاع، خارجہ، مذہبی اور علاقائی قبائل تھے۔ دوسرا، منتقل شدہ امور جیسے قیام امن و امان، اقلیتوں کے حقوق۔ دوسرا انتظامیہ جو تشکیل دی گئی تھی وہ وفاقی قانون ساز ادارہ تھا۔ اس کے 2 ایوان تھے، ایوان بالا، ریاستی کونسل۔ اس میں برطانوی ہند کے 156 اراکین اور مقامی ریاستوں کے 104 ارکان تھے۔ برطانوی ہند کے افراد آبادی کے تناسب سے آتے تھے اور ہر سال 1/3 ریٹائر ہوتے تھے۔ دوسرا ایوان زیریں تھا، جس کو وفاقی اسمبلی کہا جاتا تھا۔ برطانوی ہند کے 250 اور وفاقی ریاستوں کے 125 افراد تھے۔ ان کو صوبائی قانون ساز ادارے منتخب کرتے تھے۔ مقامی ریاستوں کے ممبر صوبائی حکومت نامزد کرتی تھی۔ ان کی مدت 5 سال تھی، البتہ گورنر پہلے ختم کر سکتا تھا۔ وفاقی صوبائی کی انتظامی تشکیل کی تیسری صورت یہ تھی کہ صوبائی خود مختاری 2 عملی نظام ختم تھا۔ ذمہ دار حکومت تمام شعبوں میں ذمہ دار ہے۔ صوبوں کے گورنر انتظامیہ کے سربراہ ہیں۔ ان کی مدد کے لیے صوبائی وزارتی کونسل، گورنر صوبے میں امن و امان کا قیام کا ذمہ دار تھا۔ گورنر اقلیتوں کے حقوق کا ذمہ دار تھا۔ گورنر ہنگامی حالات میں صوبائی آرڈیننس جاری کرنے کا مجاز رکھتا تھا۔ آئینی خلا پیدا ہونے پر گورنر تمام صوبے کے انتظام کو لامحدود اختیارات کے ذریعے کنٹرول کر سکتا تھا۔ چوتھی تشکیل صوبائی قانون ساز ادارہ تھا، جو 2 ایوانی تھا۔ آسام، بنگال، بہار، یوپی، ممبئی، مدراس 11 صوبے تھے اور یک ایوانی 5 صوبے تھے۔ کانگریس نے اس ایکٹ کو ناپسند کیا اور قائد اعظم نے 1936 کے مسلم لیگ اجلاس میں اس کی مذمت کی کہ مسلمانان ہند کی خواہشات سے متصادم ہے۔ البتہ اس ایکٹ کے تحت 1937 میں انتخابات ہوئے۔ مسلم لیگ اور کانگریس نے رد کیا، مگر اس کے باوجود انتخابات میں دونوں نے حصہ لیا۔ ان انتخابات میں 707 سیٹیں لے کر کانگریس نے فتح حاصل کی۔ مسلم لیگ نے 106 سیٹیں لی۔ یونینسٹ پارٹی پنجاب نے 101 سیٹ لی۔ مسلم لیگ کے صدر قائد اعظم تھے۔ مسلم لیگ کی حکومت بنگال میں قائم ہوئی۔ کانگریس نے 1711 صوبائی سیٹوں میں سے 707 سیٹیں لی۔ یو پی، سی پی، بہار، اڑیسہ میں واضح اکثریت تھی۔ ممبئی میں کانگریس نے اپنی حمایتی گروہ کے ساتھ مل کر حکومت بنائی۔ صدر سبھاش چندر بوس نے کانگریس ڈکٹیٹرشپ کا نعرہ بلند کیا، کسی اور سے مل کر حکومت نہ بنانے کا کہا، مگر جواہر لال نہرو نے ہندوستان میں کانگریس اور حکومت 2 جماعتیں بنانے کی بات کی، اور قائد اعظم نے واضح کیا کہ مسلم لیگ کسی کے زیر سایہ نہیں ہے۔ وزارت سازی کا عمل۔ کانگریس نے حکومت کو کہا کہ گورنر صوبائی معاملات میں مداخلت نہ کرے، حالانکہ گورنر اقلیتوں کے حقوق کا ذمہ دار تھا۔ گورنر نے اپریل 1937 میں کانگریس کو وزارت سازی کی دعوت کا حکم دیا۔
مگر کانگریس نے تمام تقریبات میں شمولیت سے انکار کیا۔ اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ والا اختیار ختم کرنے کا مطالبہ کیا۔ لارڈ لنلتھگو نے 21 جون 1937 کو یہ اعلان کیا کہ گورنر انتہائی ہنگامی حالات میں اپنے اختیار استعمال کرے، ورنہ وزارت آزاد ہے، جو چاہے کرے۔ اس کے بعد وزارت سازی عمل میں آئی۔ کانگریس نے 8 صوبوں میں حکومت کی، 5 صوبوں میں مکمل اکثریت، ممبئی میں دیگر جماعتوں کے ساتھ حمایت کی، اور کانگریس نے اپنے صوبوں میں مسلمانوں کو تنگ کرنا فرض قرار دے دیا۔ 8 صوبوں میں مسلمانوں کا جینا حرام ہو گیا۔ ان کی 2.5 سالہ حکومت میں 1935 کے ایکٹ کے تحت کسی قسم کا پارلیمانی نظام صوبے میں نہیں رکھا۔ کانگریس کی وزارتیں کسی پارلیمنٹ کو جواب دہ نہ تھیں۔ تمام صوبوں میں قانون سازی کے لیے ایک کمیٹی بنائی۔ ابوالکلام آزاد، سردار ویل پٹیل اور راجندر پرساد اس میں شامل تھے۔ گائے کا ذبح منع قرار پایا، سرکاری زبان ہندی قرار پائی، اذان پر پابندی لگا دی گئی، وندے ماترم قومی گیت شمار ہوا۔ واردھا اسکیم، جس کے گاندھی بانی تھے کہ مسلمانوں کو مسلمان ہندو مذہب تسلیم کریں، ودیا مندر اسکیم لگائی، جھنڈا ترنگا کیا اور مسلمانوں سے رابطہ کیا تاکہ مسلم لیگ کمزور ہو۔ ابوالکلام آزاد نے یو پی کی حکومت میں شامل ہونے کے لیے مسلم لیگ سے 3 شرطیں رکھی کہ صوبائی اسمبلی میں مسلم لیگ گروپ ختم ہو، مسلم لیگ کانگریس میں ضم ہو جائے، کانگریس اگر مستعفی ہو تو سب کے سب مستعفی ہوں، یو پی مسلم بورڈ ختم ہو اور ضمنی انتخابات میں کوئی بھی کھڑا نہ ہو، مگر مسلم لیگ نے ان چیزوں کو رد کیا۔ پنجاب میں یونینسٹ پارٹی کی اکثریت تھی۔ سر سکندر حیات نے وزیر اعلیٰ کے طور پر 6 افراد کی کمیٹی بنائی، جس میں 3 مسلم، 2 ہندو، 1 سکھ تھے، اور یہ مضبوط کابینہ تشکیل پائی۔ سندھ میں سندھ یونائیٹڈ پارٹی جیتی، ان کی غیر مضبوط مخلوق حکومت تھی۔ بنگال میں کرسک پارٹی تھی۔ مولانا فضل الحق نے 10 افراد کی کابینہ بنائی، جس میں 5 ہندو، 5 مسلم تھے، اور یہ مضبوط مخلوق حکومت تھی۔ آسام میں سر محمد سعد اللہ کے 4 وزراء تھے۔ 1 سال کے بعد حکومت ختم کر دی گئی اور کانگریس اس حکومت کا حصہ بنی۔ سرحد میں فرنٹیئر یونائیٹڈ پارٹی سر عبدالقیوم کی وزارت سازی سے بنی۔ سرخ پوشوں کی 19 سیٹیں تھیں۔ عبدالقیوم کے بعد کانگریس اور سرخ پوشوں نے مل کر اس میں حکومت کی۔